كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواہ ابو داؤد وابن ماجہ وصححہ الحاکم۔ یہ صدقۃ الفطر کی یا زکوٰۃ فطر کی آخری حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز تو یہ بتا دیا، وضاحت کر دی کہ زکوٰۃ فطر کا اصل مقصد کیا ہے، کیا مقصد ہے، اس کی غرض و غایت اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ فطر کے ادا کرنے کا ٹائم بتا دیا، اور اگر کوئی اس ٹائم پر زکوٰۃ فطر ادا نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ فطر کو فرض قرار دیا۔ اس سے پہلے گزر چکی ہے بات کہ زکوٰۃ فطر جن اہل علم، جو اکثر اہل علم کہتے ہیں وہ فرض ہے، ان کے دلائل میں سے یہی ہے کہ صحابہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کو فرض قرار دیا۔ کس لیے فرض قرار دیا، کیا مقصد تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، طہرۃ للصیام یا للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، یعنی زکوٰۃ فطر اس لیے اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا تاکہ روزے دار یا روزہ لغو اور رفث سے پاک ہو جائے۔
پہلا مقصد یہ ہے روزے کی طہارت اور پاکی. روزے کو خراب کر دینے والی چیزیں دو طرح کی ہیں. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو ذہن نشین کرنی چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کو خراب کرنے والی چیزیں دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو روزے کو بالکل توڑ دیتے ہیں، روزے کو فاسد کر دیتے ہیں، ختم ہو گیا روزہ. جیسے روزے کی حالت میں قصدن بیوی سے ہم بستری کر لیا اور بیوی سے جنسی تعلقات قائم کر لیا، روزہ اس نے توڑ دیا، فاسد ہو گیا. اسی طرح سے قصدن کھا لیا پی لیا، اس سے روزہ توڑ گیا. یہ ایسی غلطی کی جو روزے کو ختم کر دیتا ہے. اس سے تو روزے کی قضا اور بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں ہے. لیکن دوسری قسم جو ہے روزے کو برباد کر دینے، روزے کو خراب کر دینے والی دوسری قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ روزہ تو باطل نہیں ہوتا، فاسد نہیں ہوتا، روزہ رہ جاتا ہے، لیکن روزے کے اندر عیب پیدا ہو گیا، اجر و ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے، نقص پیدا ہو گیا. آپ کا روزہ ایسا نہیں رہا، فریضہ تو ادا ہو گیا، چونکہ آپ کھائے پیے نہیں، روزے کو توڑنے والی کوئی چیز آپ نے کیا نہیں، روزہ تو باقی ہے، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر و ثواب کا باعث بنتا تھا وہ اجر و ثواب اللہ نے ختم کر دیا. جو انعام تھا اس انعام سے آپ محروم کر دیے گئے. جیسے غیبت، چغلی، شکوہ شکایت، آنکھوں سے گناہ کرنا، زبان سے برائیاں کرنا، لڑنا جھگڑنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں، لیکن روزے کو جو قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہوتا. اور قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کو پسند کر کے اس پر اپنا انعام. مثلا روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے، بڑا اجر و ثواب، کہ انسان کے گناہ معاف کر دیے گئے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دیکھیں گناہ معاف ہوتے ہیں. اب اگر روزے میں انسان کوئی ایسی حرکت کی جیسے غیبت، چغلی، شکوہ شکایت، نان تان، لڑنا جھگڑنا، گناہ کرنا، حرام کاری، برائیاں دیکھنا، برائیاں سننا، یہ سب ساری چیزیں، اس سے روزہ ٹوٹا تو نہیں، لیکن یہ جو انعام تھا کہ گناہوں کی مغفرت ہوگی، اس انعام سے اللہ نے آپ کو محروم کر دیا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع. کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے نام اعمال میں اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں اس کے نام اعمال میں لکھو یہ بھوکا رہا، دن بھر پیاسا رہا، دن بھر بھوکا پیاسا رہا، روزے کا کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملا. دیکھیں فریضہ تو ادا ہوا لیکن قبول نہیں کیا گیا، اس پر اجر و ثواب نہیں ملا، گناہ نہیں معاف کیے گئے. دوسری ایک فضیلت اور اتقاء من النار، جہنم سے آزادی. آپ نے روزہ تو رکھا لیکن فریضہ ادا ہو گیا، لیکن چونکہ آپ اپنے گناہوں کو، اپنے روزے کو گناہوں اور برائیوں سے نہیں بچائے، اس لیے اب روزے کیا یہ فضیلت جو تھی
اتق من النار، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے، اس فضیلت سے آپ کو محروم کر دیا۔ اب حدیث کا سمجھنا آسان، جب آپ نے حدیث سمجھ لیا، جب آپ نے سمجھ لیا کہ روزے کو خراب کر دینے والی چیزیں دو طرح کی ہیں، پہلی قسم وہ ہے جس سے انسان کا روزہ ہی باطل ہو گیا، قضا یا کفارہ کرنا پڑے، اور دوسری چیزیں وہ ہیں جس سے روزہ ختم تو نہیں ہوتا، روزہ باقی ہے، لیکن جو روزے کا اجر و ثواب اور فضیلت ہے وہ انسان کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، چونکہ اس نے شرائط پورے نہیں کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس سلسلے میں نے پیش کیا بتایا، لیکن اللہ رب العالمین ارحم الراحمین بہت ہی مہربان ہے۔ انسان اپنے روزے کی حفاظت تو کرتا ہے، حتی الامکان کوئی ایسا عمل قصدن نہیں کرنا چاہتا جس سے روزے میں کچھ عیب اور خامی پیدا ہو، لیکن انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، نفس امارہ ہے، روزے کی حالت میں شیطان انسان کوشش کرتا ہے کہ انسان سے ایسے کام دانستہ اور غیر دانستہ کرا دے جس سے روزہ رکھنے کے باوجود اجر و ثواب سے محروم رہے۔ آدمی کی عادت نہیں ہے، آدمی روزہ رکھتا ہے اجر و ثواب کی نیت سے، روزے کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے اعمال نادانستہ یا بلا قصد ایسے سرزد ہو جاتے ہیں جس سے اس کے روزے میں کچھ خرابی اور خامی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے روزے داروں پر کرم کیا، بڑی مہربانی کیا کہ ایسے روزے دار اگر فطرانہ نکال دیں تو اللہ تعالیٰ فطرانے کی برکت سے ان کے گناہوں کا اور غلطیوں کا کفارہ بنا کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا طہرۃ للصائم یا للصیام عن اللغو والرفث، لغو رفث بے حیائی کی باتیں، غیبت چغلی شکوہ شکایت، روزے دار سے اگر شیطان نے ایسی حرکت کروا دیا تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فطر فرض کر دیا ہے کہ روزے کے آخر میں رمضان پورا ہونے کے بعد فطرانہ ادا کر دیں گے، فطرانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں میں جو خامیاں پیدا تھے اس کو دور کر دے گا، روزے کو پاک عیب سے پاک کر دے گا۔ طہرۃ للصیام یعنی روزے کو عیب سے پاک کر دیا، بہت بڑا فائدہ یہ ہے۔ اسی لیے ہم بتاتے ہیں کہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین کی مہربانیوں کا 3 عبادتیں آپ لیں، نماز اور حج کو لیں، 2 لیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں حتی الامکان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن شیطان نے آپ کو بھلا دیا اور آپ سے نماز میں غلطی ہو گئی، 2 کے بجائے 3 پڑھ لیا، 4 کے بجائے 5 پڑھ لیا، 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھنے کے بعد تشہد کرنے سے آپ کو بھلا دیا، کھڑے ہو گئے، یا تیسری رکعت کو چوتھی بتا کر کے آپ کو بیٹھا دیا، پھر آپ کو کسی لقمہ دیا اور آپ نے اپنی اصلاح کر لی۔ اگر نماز میں خطا ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے کہ آخر میں اگر 2 سجدے سہو کر لے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کرے اور آخر میں سجدے سہو کر لے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ نماز مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے نقائص اور عیوب کو ختم کر دیا۔ حج میں
اگر انسان حج میں گیا ہے، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہاں بھی مختلف اسباب کی بنا پر اگر روزے میں کچھ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالی نے دم اور فدیہ مقرر کیا ہے۔ دم اور فدیہ جس نے دے دیا اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ماہ رمضان کا ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے میں اگر شیطان ہم سے کچھ غلطی، کچھ کوتاہی اور کچھ برائی کروا دے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ اگر فطرانہ ادا کر دو تو تمہاری روزے کے سارے عیوب کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے قبول کر لیں گے۔ یہ روزے کا پہلا مقصد ہے۔ پہلا مقصد روزے کا طہرۃ للصیام، اور دوسرا مقصد اور دوسرا فائدہ روزے کا ہے دوستو طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ طعمۃ للمساکین، یہ مسکین کے لیے اور محتاجوں کے لیے کھانا ہے۔ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے فطرانے کے متعلق تفصیل کہ فطرانہ صرف کس کا حق ہے؟ محلے کے مسلمان غریب محتاجوں حاجت مندوں کا۔ طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ انسان اپنا فطرانہ غریبوں تک پہنچا دے تاکہ عید کے موقع پر ان کے گھر میں کھانے کا انتظام ہو جائے، فاقہ نہ ہو، بچے بھوکے نہ سوئیں۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں آیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغنوہم عن الطواف فی ھذا اليوم، اے لوگوں اپنا فطرانہ دے کر کے غریبوں کو عید کے دن گلیوں میں بھیک مانگنے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ان کو بچا لو۔ یہ دو فائدے ہوئے، ایک تو روزے دار کا اور دوسرا غریب اور مسکین کا۔ یہ روزے کے مقاصد اور فوائد۔ اب فطرانے کے فوائد اور مقاصد۔ اب اس کا وقت، فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، اللہ رسول نے فرمایا فمن اداها، پھر جس شخص نے فطرانے کو قبل الصلاة، قبل الصلاة، اور اس سے پہلے کیا گزری ہے؟ قبل خروج الناس الى المصلی، دونوں کا مطلب ایک ہی تقریباً۔ فمن اداها، جس شخص نے فطرانہ ادا کر دیا اپنا قبل الصلاة، صلاۃ، یہاں صلاۃ سے مراد عیدین کی نماز، عید کی نماز، عید الفطر کی۔ جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یعنی عیدگاہ لوگوں کے جانے سے پہلے جس نے اپنا فطرانہ ادا کر دیا، فہی زکاۃ مقبولہ، تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جس کو اللہ نے قبول کر لیا۔ دیکھیں صدقۃ الفطر کو بھی اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا ہے؟ زکوٰۃ قرار دیا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کہا ہے۔ فہی زکوٰۃ مقبولہ، تب تو اللہ تعالی نے اس کی زکوٰۃ کو قبول کر لیا۔ قبول کرنے کا مطلب، قبول کرنے کا مطلب اللہ تعالی کے ہاں اسے قبولیت کا شرف بخشا گیا، یعنی فطرانے کا جو مقصد تھا اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ فطرانے کا مقصد
طہرۃ للصیام، روزے دار کے روزے کے روزوں کو عیوب سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگلی بات سمجھیں، یہ مقصد ہے۔ فَهِيَ زَكَاةٌ مقبولہ، جس نے نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کیا اس کی زکوٰۃ تو اللہ نے قبول کر لیا، یعنی اس پر جو فضل و کرم کا، مغفرت اور بخشش کا اور روزے کی پاکی کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ لیکن وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، لیکن جس نے اس کو نماز کے بعد ادا کیا، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، لیکن جس نے اس کو نماز کے بعد ادا کیا، یعنی نماز عید کے بعد ادا کیا، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، تو عام صدقہ ہو جاتا ہے، جو فضیلت تھی اس سے وہ محروم ہو گیا۔ یہاں ایک بڑی چیز ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، جس نے نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کیا، اس کا فطرانہ تو اللہ نے قبول کر لیا، اس کی زکوٰۃ اللہ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وَمَنْ أَدَّاهَا، جس نے نماز کے بعد ادا کیا، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، تو وہ ایک عام صدقہ ہو جاتا ہے، عام صدقے کی طرح ہو گیا، جو زکوٰۃ فطر کا فائدہ تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے اکثر علماء کا خیال یہ ہے، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان سے غلطی ہوئی، کوتاہی یا لاپرواہی ہوئی، یا نادانستہ طور پر عید کے بعد ادا کرے گا، تو فطرانہ جو فریضہ تو ادا ہو جائے گا، اللہ سے نہیں فرمایا کہ سب نے رد کر دیا، ایک عام صدقہ ہوگا اجر و ثواب کا، لیکن جو فضیلت اور جو انعام فطرانہ کا تھا اس سے وہ محروم رہے گا۔ اس حدیث کو روایت کیا ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے، اور صحیح کا اس کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے۔ چلو یہ حدیث تو ہو گئی پوری۔ جانے سے پہلے نماز جانے سے پہلے لوگ جو کیا کرتے ہیں، ایسا لیتے چلڑ لے لیا اپنے جو جگہ پر راستہ میں، وہ غلط ہے۔ دوسرے کسی مسلمان کو ملنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، دیکھا گیا یہاں کہ فطرانے کا وہ پیسہ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، اور اگر 100 روپیہ فطرانہ انہوں نے نکالا، قیمت نہیں نکالی، لیکن اگر قیمت 100 روپیہ انہوں نے نکالا مثلا، تو 100 کو 100 کی نوٹ نہیں رکھتے، بلکہ وہ 10 5 اپنا کر لیتے ہیں، خوردہ کر لیتے ہیں۔ جب وہ نکلتے ہیں عید کی نماز کے لیے، تو عیدگاہ جب پہنچتے ہیں تو بہت سارے جس کو غریب سمجھتے ہیں، ایک 10 5 اس کو پکڑاتے ہوئے چلے جاتے، کہتے میں نے فطرانہ ادا کر دیا۔ دوستو یہاں یہ چیز یاد رکھیے گا، شرعاً یہ چیز غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ قیمت نکالنی ہی نہیں چاہیے حتی الامکان۔ نمبر 2، آپ کو کیا پتا کہ آپ کس کو دے رہے ہیں۔ مثلا
ایک شخص مانگتا ہوا بیٹھا ہے، عید کا دن ہے، غیر مستحقین بھی وہاں اچھے کھاتے پیتے لوگ بھی مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ہم نے یہاں عید میں دیکھا ہے کہ عیدگاہ کے راستے میں اور یا عیدگاہ کے قریب لوگ ایک چادر بچھا دیتے ہیں اور بڑے سے کپڑے میں ایک بینر لکھوا دیتے ہیں، چندہ برائے تعمیر عیدگاہ۔ کیا کہیں گے؟ بھائی پاکستان میں فلاں جگہ عیدگاہ کی تعمیر کرنی ہے، آپ برائے مہربانی اپنا فطرانہ ادا کریں۔ آپ نماز شروع کرنے کے پہلے سوچتے ہیں ادا کرنا ضروری ہے، اور آپ نے اپنا پورا فطرانہ اس کو دے دیا۔ لازمی چیز ہے، آپ نے جس کام کے لیے دیا فطرانے کا پیسہ وہاں دینا جائز نہیں تھا۔ عیدگاہ کی تعمیر کے لیے اولاً تو عیدگاہ کی تعمیر ہی شریعت میں نہیں ہے۔ عیدگاہ ہے کوئی میدان، کھلے میدان میں، اگر کہیں ضرورت ہے کسی خطرے کی بنا پر کہ عیدگاہ کی باؤنڈری گھرا دیں تاکہ کوئی قبضہ نہ کر لے، تو ایسی حالت میں آپ اپنا رزق حلال وہاں دے، فطرانہ وہاں نہیں چلے گا۔ توبۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا نہیں۔ آپ ایسی جگہ پیسہ لگا رہے ہیں عیدگاہ کی تعمیر میں جہاں پورے شہر کا سب سے بڑا مالدار بھی آئے گا، غریب بھی آئے گا، کھاتا پیتا انسان بھی آئے گا، تو آپ نے یہ غلط کام کیا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ فطرانہ آپ تو لے کے نکلے ہیں اور عید کی نماز کے پہلے دینا ہے، تو کوئی ملا چندہ برائے تعمیر مسجد، آپ اپنا فطرانہ وہاں بھی دیتے جاتے ہیں۔ دوستو، مسجد ہو، عیدگاہ ہو، قبرستان ہو یا اور کوئی چیزیں ہو، یہاں فطرانہ چلتے پھرتے نہ دیں، آپ معلوم کر کے غریب کے گھر میں کھانا پہنچائیں۔ اور یہ عید کے پہلے راستے میں نہیں بانٹنا ہے، آپ کو بانٹ کر کے نکلنا تھا، غریبوں تک آپ پہنچا دیں، لیکن آپ اپنے پسند سے غریبوں کا حق جس کو مرضی آ رہی آپ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا فطرانہ ادا نہیں ہوتا ہے، ناجائز و حرام ہے۔ دوستو چلو یہ بات تو مکمل ہوئی۔ اب اگلی حدیث، اس باب میں ایک حدیث اور ہے نہیں ہے، دوسرے باب میں اس میں نہیں ہے، ہاں یہ ہے لیکن ہماری کتاب ہاں۔ یہاں سے یہ فطرانہ زکوٰۃ فطر کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔